دو طرح کے امپریشنز جو ہیں وہ بن رہے ہیں. پہلے لگ رہا تھا شاید مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں، پھر پتہ چلا کہ مذاکرات تو ناکام نہیں ہوئے لیکن معاہدہ نہیں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بڑے اچھے رہے ہیں، بہت سے نکات پر اتفاق ہو گیا ہے. اسے ہم کیا سمجھیں؟ کامیابی سمجھیں؟ اسے ناکامی سمجھیں؟ اسے کیا کہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے مدعو کیا. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، نہیں، میرا خیال ہے کہ مذاکرات اینڈ نہیں ہوئے بلکہ اسٹیپ فارورڈ ٹوورڈ این اینڈ، یعنی کہ ایک قدم آگے ہے اینڈ ہونے کے حوالے سے. اس سے یہ ہوا کہ ایک اتنے عرصے سے دیکھیں نا، مذاکرات تو ختم ہوئے تھے، تبھی تو 28 فروری کو پھر جنگ شروع ہو گئی تھی. 40 دن جنگ رہنے کے بعد پھر پاکستان کی کاوشوں سے الحمدللہ یہ ایک عارضی سیز فائر ہوا ہے درمیان میں، اور اس سے خطے کے اندر ایک اچھا اثر پڑا ہے. لیکن اب جب یہ مذاکرات کے حوالے سے یہ ڈیفنس کی جب یہ پریس بریف آیا، اس کے بعد آپ دیکھیں عالمی منڈی کے اندر تیل کی 15% قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور یہ بھی ایک ظاہر ہے دنیا کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے یہ سارا سلسلہ. یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ہے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو انہوں نے جے ڈی وینس صاحب کو بھجوایا، وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ کس سے ملنے آئے تھے 12,000 کلومیٹر دور؟ ایک اپنے ہم منصب سے تو نہیں آئے تھے بلکہ ایک اسپیکر قومی اسمبلی سے ملنے آئے تھے، باقر کالیباف صاحب سے، اور اسی طریقے سے عباس عراقچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں ان سے ملنے آئے تھے. تو 15 سال بعد پاکستان کیوں آئے تھے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہے. اس کا مطلب ہے ایک پاکستان نے بھروسہ قائم کیا، اور میرے خیال ہے ان کے جانے کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان میں میرے خیال میں جو بات چیت ہوئی ہے اور وہ ایک مثبت انشاءاللہ رخ لے گی. اب دونوں جو قیادتیں تھیں یہ اپنے تئیں خود مختار تو تھی نہیں کہ یہ یہاں فتح کا اعلان کر دیتے کہ جناب ابھی مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں. تو یہ تو اپنے ملک میں ہی جائیں گے، کیونکہ اس کی ایک سرکاری زبان ہوتی ہے، اس کی ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے جو ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ لکھی جاتی ہے، تحریر کی جاتی ہے. جی اور ظاہر ہے جے ڈی وینس اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بات کریں گے، اس کے اندر ان کی ملٹری، ان کی انٹیلیجنس اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی قیادت ہے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ، ان سے بات کریں گے اور پھر یہ معاملات کو دیکھیں گے. اور اسی طرح سے ایران بھی جا کے مسعود پزشکیان صاحب اور ان کے آیت اللہ مجتبی خامنہئی صاحب کے ساتھ مشاورت کریں گے. IRGC بھی اور انٹیلیجنس ان کی اس میں شامل ہوگی. اب جو اس کے ظاہر ہے ایک لینگویج ہے اس کو لکھنا ہے. نمبر 2، اس کے اندر جو ایشورنسز ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں فرم ایشورنسز، گارنٹیز، اس کے حوالے سے بات آتی ہے، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی معاہدات اور جتنے بھی ایسے پروسیس چلے اس کے اندر نقب خود امریکہ نے ہی لگائی، جس کی وجہ سے ایران کے اندر معاملات خراب ہوتے چلے گئے. اوباما صاحب کے دور کے اندر ایک نیوکلیئر ری ایکٹر رکھنے کی بات ہوئی تھی اور ایک خاص لیول سے آگے بڑھنے کی بات ہوئی تھی کہ آپ اس سے آگے تھریش ہولڈ سے 3% غالباً انریچمنٹ سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے. اور ساتھ جی ہی ساتھ 200 لوگوں کی انسپیکشن ٹیم کا بھی کہا گیا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ انسپیکشن کریں گے، IAEA کے لوگ. اب دوسری جانب ایران کا تو آپ نے دیکھا انسپیکٹرز کی بھی اجازت دی گئی، سب کچھ ہوا. افسودہ یورینیم کا تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی عمان کے وزیر خارجہ اعلان کر چکے تھے کہ ہم تیار ہیں. لیکن اب آبنائے ہرمز کی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری نیوی جائے گی اور وہ وہاں اس کی ناکہ بندی کرے گی، دیکھے گی ان معاملات کو، وہاں بارودی سرنگیں کلیئر کرے گی. تو نیوی تو ان کی پہلے بھی آئی تھی نا، تو پھر وہ جی بھاگ کیوں گئی؟ بات تو یہ ہے. اس لیے اللہ کرے کہ یہ صرف بات چیت کی حد تک کی رہے اور اس سے آگے نہ بڑھے، کیونکہ پھر معاملات سنگینی اختیار کر سکتے ہیں. آبنائے ہرمز پہ فی الوقت تو کنٹرول ایران کا ہے، اور دوسری جانب خلیجی ممالک اس سے بہت بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں. ان کی معیشت کے اوپر، ان کی تعمیر اور ترقی کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر ایک بہت ہی منفی اثرات پیدا ہو چکے ہیں. اس لیے میرے خیال میں خلیجی ممالک تو چاہیں گے کہ یہ معاملات اس نہج پہ نہ پہنچے، لیکن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دھمکی بہت اکثریت سے دیتے ہیں تو ان کی یہ عادت بھی ہے. آج صبح انہوں نے چائنا کو بھی دھمکی دی کہ اگر ایران کو انہوں نے اسلحہ فراہم کیا یا ایران کو انہوں نے جو ہے وہ نیوکلیئر کے اندر مدد فراہم کی تو پھر ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو ایران کا وہ کچھ نہیں کر پائے تو جا کے اس کا کیا کریں گے؟ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا
کہ ایران کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کہیں کیلکولیشن مسٹیک نہ کر دے جیسے امریکہ جی نے کی تھی، کیونکہ امریکہ سے بھی کیلکولیشن مسٹیک ہو گئی تھی اور انہوں نے یہاں آنے سے پہلے اس ریجن کے اندر انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ معاملات کیا چلیں گے۔ اب اس کے اندر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون ہے یونائٹڈ نیشن کا، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دا سی، وہ 1982 کے اندر یہ آیا تھا اور اس کے اندر 200 نوٹیکل مائل، یہ ایک ملک کی ٹیریٹوریل واٹرز ہوتے ہیں، اس کے بعد انڈیپینڈنٹ واٹر، انٹرنیشنل واٹر جن کو کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں۔ تو 200 نوٹیکل مائل ان کا ہو گیا، 200 نوٹیکل مائل عمان کا ہو گیا، تو پیچھے تو رہا ہی کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے ایران یہ کہتا ہے کہ عمان اور ایران دونوں مل کے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اب جو اس کے اندر مذاکرات میں ایک یہ بھی بات سامنے نظر آتی ہے، جو میری اطلاعات ہیں، آئی مے بی رانگ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک طریقہ ہے، کیونکہ امریکہ براہ راست تو کمپنسیشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ماضی کے اندر حالانکہ یہ طریقہ کار امریکہ نے خود ہی سیٹ کیا تھا، جب لیبیا کے اندر پین ایم ایئر لائن کا ایک طیارہ لیبیا نے گرا دیا تھا اور اس کے اندر پھر انہوں نے کمپنسیشن ان سے وصول کی تھی اور بلین آف ڈالر کمپنسیشن کے نتیجے میں امریکہ نے وصول کیے تھے، کیونکہ یہ اصول امریکہ نے خود سیٹ کیا ہے، اس کے تحت تو پھر کمپنسیشن بنتی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے کیونکہ یہ جنگ وہ ہے جس کے اندر امریکہ پہلی دفعہ بغیر اتحادیوں اور بغیر اتحادیوں کے پیسے سے لڑ رہا ہے، اس وجہ سے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہے۔ اچھا ہاں یہ ہے عبداللہ کہ ملگل وہ صاحب، جو ان قطع کلامی کی معذرت، ابھی جیسے کہ ابھی تو ایک راؤنڈ ہوا، ٹھیک ہے، کافی لمبا وہ راؤنڈ چلا، تقریباً 21 گھنٹے کا، لیکن سب نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ایک ہی راؤنڈ میں تمام معاہدہ بھی ہو جائے گا اور کوئی بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے جب آپ کو پتا ہے کہ 28 فروری سے پہلے عمان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے بھی کم از کم 7 راؤنڈز ہوئے تھے، تو ایک خاندانوں میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ بھی ختم ہوتے ہوتے سالوں لگ جاتے ہیں۔ ابھی 8 دن باقی ہیں اس جنگ بندی کو ختم ہونے میں، جو عارضی جنگ بندی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی اور آنے والے دنوں میں مذاکرات کے اور ادوار ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل یہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ابھی بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دھمکیاں دی ہیں اس میں بوٹس آن گراؤنڈ یعنی کہ زمینی آپریشن کی بات نہیں کی، جو کہ اسرائیل کی بہت بڑی تمنا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں ایک لمبے عرصے کے لیے پھنس جائے اور اس کے لیے زمینی آپریشن کرنا ضروری ہے۔ تو ابھی بھی جو وہ نیول اس کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر زمینی آپریشن کا کہیں ذکر نہیں کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ جو اللہ اللہ کر کے ایک امن آیا ہے مشرق وسطیٰ میں، تو یہ قائم رہے گا، کیونکہ اسرائیل کو نے بھی بہت ہی بربادی دیکھ لی ہے اور وہاں جو بنکر میں سو سو کے لوگوں کی کمریں ٹیڑھی ہو چکی ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاؤ ایور یہ ایک جنگ ہے، آپ کو پتہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سارے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے مذاکرات کی بات کی بڑی خوبصورت، کہ ایک خاندان میں بھی لڑائی ہو تو اس کو بھی 21 گھنٹوں میں ختم نہیں کیا جاتا۔ صحیح۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جے ڈی وینس یہاں تقریباً 4 سے 6 گھنٹے کے لیے آئے تھے اور وہ پورا ایک دن سے زیادہ قیام کر کے گئے، تو یہ میرے خیال میں ان کی سیریسنس بتاتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بہت لچک دکھائی، حالانکہ عموماً یہ کبھی بھی ایسی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ کہتی نہیں ہیں، لیکن اگر وہ جنگ جیتے ہوتے تو 12,000 کلومیٹر دور مذاکرات نہ کرنے آتے۔ جی دیکھیں شکست کے جبڑوں سے آپ فتح کو برآمد کرنے چلے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایران کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ ایران کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ کیلکولیشن مسٹیک نہ کر بیٹھے اور اپنے دشمن کو ہلکا نہ لے۔ ٹھیک ہے ان کو بہت کامیابیاں ہوئی ہیں، ہر سطح پہ، سیاسی سطح پہ بھی ہوئی ہے، سفارتی پہ بھی ہوئی ہے اور اخلاقی طور پہ بھی ہوئی ہے، عملی طور پر، عسکری طور پر بھی ہوئی ہے، اسٹریٹجک طور پہ بھی ہوئی ہے اور معاشی طور پہ بھی ہوئی ہے، لیکن کہیں اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کہیں غلطی ہو جائے تو پھر میرے خیال میں اس کا ٹھیک۔ خمیازہ بہت لمبا بھگتنا پڑتا ہے۔ بٹ ہاؤ ایور آئی بلیو کہ پاکستان کی جو یہ کاوشیں ہیں یہ ختم نہیں ہوئیں، یہ جاری ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ مذاکرات، جی کیونکہ دونوں فریقینوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ مذاکرات ختم کر چکے ہیں، اب ہماری بات چیت بند ہے، اب میدان جنگ میں دیکھیں گے ایک دوسرے کو،